حضرت موسیٰ نے کہا اے اللہ مجھے بتا وہ کون ہے، میں اس کا نام جاننا چاہتا ہوں۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی، میرے نبی موسیٰ 70 سال سے میرا نافرمان رہا، میں نے آج تک کسی کو نہ بتایا، آج تو وہ میرا ہو گیا ہے، پھر میں کیسے کسی کو بتاؤں؟ ارے بولو توبہ کریں گے انشاءاللہ، ارے بولو میرے بھائی توبہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ایسے سن لے گا، ایسا سن لے گا، اور اپنے طور طریقے کو بدلیں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیو، یہ جو محفل لگی ہے، یہ مجلس لگی ہے، یہ جو مجلس منعقد ہوئی ہے، یہ جلسہ میں جو بیٹھے ہیں میرے بھائیو میرے بزرگوں، آپ کو معلوم ہے کس لیے بیٹھے ہیں؟ آپ کے گاؤں کے بہت سارے ایسے طلبہ جو دور دراز سفر کر کے اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، اور اسی کی محبت میں یہ محفل آج منعقد تھی۔ اپنے بچے کو پڑھائیں گے انشاءاللہ، پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا میرے بزرگوں، یہ جو محفل منعقد ہوئی ہے اس میں کچھ خرچ بھی ہوا ہوگا انشاءاللہ، بولیے میرے بزرگوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن پڑھو اور قرآن سنو، یہ بھی نہیں کر سکتے تو قرآن سننے سنانے والے کی محبت کرو، ان کی صحبت اختیار کرو۔ تم عالم بن جاؤ یا طالب علم بن جاؤ، علم والوں سے محبت کرنے والے بن جاؤ، یا تو ان کی باتوں پر چلنے والے بن جاؤ۔ سنو، پانچویں قسم کا مت بننا کہ اس سے بغض کرنے لگو۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، ہمارے ان بزرگوں نے، ہمارے دین ساتھیوں نے، حضرت قاری احمد صاحب نے اور ہمارے مفتی کمال صاحب نے بڑی قربانی سے اس مجلس کو سجایا، اس مجلس کو بنایا۔ میرے بزرگوں، آپ سے اب درخواست ہے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، اس پنڈال کے خرچ کے لیے، اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانے کے لیے، ان کی دعاؤں کے لیے، اپنے بیماروں کی شفا کے لیے، اس مجمع میں کوئی اللہ کا شیر ایسا بیٹھا ہو جو اس فقیر سے دعا کروائے، 1000 روپے اس جلسہ کے لیے دے، تاکہ یہ جلسہ ہمیشہ ایسا ہوتا رہے اور آپ کے مرحومین کے لیے ہم دعا کریں۔ مقید نہیں، جو جتنا دے سکے ماشاءاللہ۔ یہ اچھا ایک کام کریے، کوئی بات نہیں، جس کے پاس جو ہو 10 روپے 100 روپے 50 روپے 500 روپے، اگر کوئی 500 لا کر دے گا، اگر میری کوئی ماں بیٹھی ہے اس جلسے کے لیے، اس جلسے کی انتظامیہ کے لیے، اگر کوئی ہے اس مجمع کے اندر کھڑا ہو کر اعلان کرے کہ 500 روپے میں دوں گا انشاءاللہ۔ قاری رضوان صاحب الحمدللہ یہ چوتھا جلسہ ہے اور یہ گاؤں والے مل کے یہ جلسہ کراتے ہیں، کوئی دوسرا یہاں پیسہ نہیں دیتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، کسی مکھیا، کسی سرپنچ، کسی ایم ایل اے اور کسی ضلع پارشد کا پیسہ اس میں نہیں لگتا ہے، آپ کے جیب کا پیسہ، نوجوان بھائیوں کے جیب کا پیسہ، ماشاءاللہ، اور کاکن والوں کے جیب کا پیسہ لگتا ہے۔ تو زیادہ مطالبہ نہیں کیا گیا ہے، کسی مسجد اور مدرسے کا چندہ نہیں ہو رہا ہے۔ بالکل بالکل، آپ سے کوئی مقید نہیں ہے کہ 1000 روپیہ یا 500 روپیہ، جس سے جو ہو سکے لا کر دے دیجئے انشاءاللہ۔ ایسے جلسے کے انتظام کے جلدی کھڑے ہو جائے بھائی، جس کے پاس جو ہو ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر! آئیے نکالیے میرے بھائی، زیادہ مطالبہ نہیں ہے، ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول۔ یہ مفتی سے مولانا نے 50 روپے دیے ہیں ماشاءاللہ۔ الحمدللہ، اسلام کی ترویج میں، دین کو پھیلانے میں جتنا مردوں نے حصہ لیا ہے اس سے کہیں زیادہ میری ماں بہنیں حصہ لیتی ہے۔ آئیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مظہر آپ لوگ انہوں نے 100 روپے دیا ہے، میرے مولا قبول فرما لے۔ کہیے نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! اے دیکھا، آپ لوگ خود سے آ جائیے ورنہ میں سب کا نام جانتا ہوں، ایک ایک کر کے نام کر کے بلا لوں گا۔ زین الدین صاحب ماشاءاللہ، گمنام، اے میرے مولا، یہ میرے چچا نے گمنام طریقے سے تیرے قرآن پڑھنے پڑھانے والے بندوں کی محفل کے لیے، اے میرے مولا، انہوں نے 100 روپے لا کر دیے ہیں، میرے مولا قبول فرما لے۔ اے میرے مولا، انہیں حج کی دولت سے مالا مال فرما دے، ان کی بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما دے۔ اے میرے مولا، ان کی جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ منظر بھائی ماشاءاللہ،
اے میرے مولا اسے تو رکھے کوئی نہ ماشاءاللہ کڑک والا 20 کا نوٹ ہے. منظر بھائی کا اعلان کیجئے. منظر بھائی الفائز کمپیوٹر جو کی ہاٹ 500 روپیہ اعلان کریے. نعرہ تکبیر. عالی جناب بھائی منظر صاحب الفیض کمپیوٹر والے انہوں نے 500 روپے اس محفل کے لیے اللہ دن دوری رات دیا ہے. میرے مولا قبول فرما لے. اے میرے مولا بھائی منظر صاحب کے دنیا میں منظری عطا فرما دے, ان کی کاروبار میں برکت عطا فرما دے. اے میرے مولا میرے مولا تو نے میری لاج رکھ لی. میں نے 500 کی بات رکھی تھی, بھائی منظر نے اعلان کر دیا. میرے مولا ان کی جان کی مال کی عزت و آبرو کی پوری پوری حفاظت فرما لے. آمین ثم آمین. افتخار بھائی اللہ آپ کو ترقی عطا فرمائے. افتخار بھائی ذرا کھڑے ہو جائیں. ماشاءاللہ میری ماں اور بہنوں تم بھی اپنے بیٹوں کے ذریعے سے ماشاءاللہ. جزاک اللہ. ماسٹر موئی صاحب آپ بھی تشریف لائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جو ہماری مائیں ہیں قاری احمد حسین صاحب کے دادا محترم نے 100 روپے دی. اکبر نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ. آئیے چاچا اکبر صاحب قاری صاحب کے دادا محترم قاری احمد صاحب. اے میرے مولا دادا کو حج کی دولت سے مالا مال فرما. آمین ثم آمین. اے اللہ ان کے اور نسلوں میں عالم دین کو آمین ثم آمین. اے میری ماں اور بہنوں آؤ تم بھی چلی آؤ. کیا حقیقت مال کی ہے خون بہایا کیجئے, نیک کاموں کے لیے دولت لٹایا کیجئے. ماشاءاللہ زندہ مثال. فکر عقبہ کر کے دیکھ, فکر دنیا کر کے دیکھا, فکر عقبہ کر کے دیکھ, سب کو اپنا کر کے دیکھا, رب کو اپنا کر کے دیکھ. آئیے آئیے. اے میری میاں ہے کوئی میری ماں اور بہنا؟ ماں بہنوں کی طرف سے نہیں آیا. جائیے بھائی آنگن میں جائیے تو ماں بہنوں کی طرف سے لے آئیے. تو اے بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ پہلے اپنا نام بتاؤں بھائی. علی احمد اپنے نانی کے اے نام میرے مولا سے اللہ قبول فرمائے. بابو علی نے اپنی نانی کی جانب سے 60-70 روپے دے رہے ہیں. میرے مولا بابو علی کو حافظ قرآن محمد چاند 50 روپے ماشاءاللہ دین بنا دے. ان کے نانا نانی اگر مرحومین ہیں اے میرے مولا ان کی مغفرت فرما دے. میرے مولا درجات کو بلند فرما دے, قبر میں کروٹ کروٹ چین و سکون نصیب فرما دے. آمین. کوئی جانے کی فضا نہ بنا. ان کے بعد عبدالباری زخمی صاحب کو سننا ہے. مولانا ناصر الدین صاحب کے بیان کے بعد انشاءاللہ دعا ہو جائے گی. جزاک اللہ. آئیے جلدی جلدی آجا بھائی جلدی دے دو. آؤ میری ماں اور بہنوں تم بھی پہنچا دو, کوئی قید نہیں. میرے بزرگوں مجھے مانگنے نہیں دیا. میں نے جلسوں میں 50,000 روپے کا اعلان کیا ہے. ابھی تو بیٹری پر میں نے چھوٹا چمٹا لگایا تھا. بات تو میری ختم ہو گئی. ابھی 2.5 گھنٹہ ٹائم چاہیے. آپ پیسے بھی دیتے دعائیں بھی لیتے انشاءاللہ. لیکن یاد رکھو میرے بزرگوں یہ قرآن کے لیے نبی کے لیے اور دین کے لیے محفل منعقد ہوئی ہے. آپ سے کوئی رقم نہیں, صرف یہ اتنی بات رکھی گئی ہے تاکہ یہ جو شامیانہ یہ جو باجا یہ جو انتظامات ہے اس کے رقم آ جائے, اور اس سے 1 روپے زائد کی ضرورت نہیں ہے. میری ماں اور بہنوں آؤ تم بھی چلی آؤ, آؤ گھروں سے نکل آؤ. موت سے کس کی رشتے داری ہے, آج وہ کل تمہاری باری ہے. موت سے اے نادا تجھ کو کوئی بشر نہیں, 100 برس کا ساما تو موجود ہے, پل بھر کی خبر نہیں. مجھے معلوم ہوا اب آج ہی شاید مفتی حسین احمد ہمدم صاحب کے نانا محترم کا انتقال ہوا. اے میری ماں اور بہنوں یاد رکھو, ارے سوچو تو صحیح, جب تمہارا انتقال ہوگا روح تمہاری نکلے گی. رب ذوالجلال کی قسم جو زیورات آپ پہنتی ہیں, قیمتی لباس پہنتی ہیں, سونے کی گہنے پہنتی ہیں, وہ بھی اتار لیے جاتے ہیں.
یہ گھر، یہ بیٹھک، یہ بلڈنگ، یہ ڈھول، یہ تماشے، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے۔ اجل ہی نہ چھوڑا، نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا۔ پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ اے میری مجھا سنو، اس لیے کہہ رہا ہوں قبر میں تمہیں تنہا سونا ہے۔ اور میری ماں اور بہنوں، ہارون رشید کی بی بی کو دیکھو، بی بی زبیدہ کو، جو دنیا میں جنت کا محل خرید کر چلی۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر! یہ ہمارے چچا شمشاد ہیں۔ اے میرے مولا، سفید داڑھی ہے، انہوں نے 50 روپے لا کر دیا ہے، میرے مولا قبول فرما لے، ان کے بچوں کو عالم دین بنا دے، میرے مولا ان کی جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی پوری پوری حفاظت فرما۔ آمین ثم آمین۔ میری ماں اور بہنوں، میرے بھائیوں، اس مجمع میں کوئی اور ہے دینے والا؟ میرے بھائیوں، اسی لیے کوئی مکمل تقاضا آپ سے نہیں کیا۔ یاد رکھو میرے بزرگوں، یہ دولت، یہ شہرت، خدا کی قسم جب زندگی کا موت سے ضرب لگے گا سب کچھ زیرو زیرو ہو جائے گا۔ موت آئے گی، سب کچھ فنا، سب کچھ ساتھ چھوڑ دے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی یحییٰ بڑے روتے تھے، اس قدر روتے تھے، ایک دن پہاڑ کی غار پر پہنچ گئے، 3 دن تک روتے رہے۔ جب ماں نے سنبھالا، ماں نے پوچھا، بیٹا اتنا مت رو، رونا بند کر دو۔ اللہ کے نبی یحییٰ 12 سال کی عمر ہے، کہنے لگے میری ماں عذاب قبر سے بچنے کی ضمانت تو دے دے، رونا میں بند کر۔ قبر میں کیا ہوگا، کس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس لئے میرے بھائیوں، یہ قبر کی تیاری ہے۔ آج آپ جو دیجئے گا، کل قیامت کے دن اللہ اس کا آپ کو اجر عطا کرے گا۔ میں نے قرآن کی جو آیت پڑھی، اللہ نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ مسلمانوں، اے ایمان والو، سنو، تمہارے درمیان میں نے ایک پیغمبر کو بھیجا جنہوں نے 63 سال زندگی گزاری۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی۔ ماشاءاللہ، ماں بہنوں کی طرف سے کچھ نعرہ تکبیر! میری ماں اور بہنوں، آج آپ نے یہ ثابت کیا، جب دین کو خون کی ضرورت پڑی تھی، سب سے پہلے حضرت سمیہ نے اپنی قربانی دی تھی۔ اور میری ماں اور بہنوں، آپ کی طرف سے بڑی رقم آئی ہے، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تمہاری عزتوں کو سلامت رکھے، اللہ تمہارے اولادوں کو حافظ قرآن بنائے۔ سعید الرحمن حضرت قاری احمد حسن صاحب، میں بات کو کہہ نہیں سکا، میں ککڑوا کا رہنے والا، جب میرا سفر بجنور ہوتا ہے، ان کے ادارے میں جانا ہوتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اس بندے کو اللہ نے کیسا دل دیا ہے۔ میں نے تجربہ کیا، مہینوں تک کبھی دسترخوان میں کوئی ایسا دن نہیں گزرتا کہ کوئی مہمان نہ ہو۔ اب یہ کھڑے ہو گئے، اپنے شاگرد بابو سعید الرحمن کے لیے گلے میں تکلیف ہے، دعا کر۔ میں گمریا والوں سے کہتا ہوں، جو ان کو بچے دیتے ہیں پڑھانے کے لیے، بڑے مبارک ہیں، اللہ ایسا استاذ ہمارے بچوں کو عطا کر دے، کہیے آمین۔ میں نے دیکھا ہے راتوں کو اٹھ کر درسگے کے اندر جانا، اگر کوئی بچہ بیمار ہو خود سے ان کے ساتھ جا کر اس کے علاج کرنا۔ اب
اب یہ بابو سعید الرحمان کے لیے انہوں نے کہا ہے دعا کر دے، اے میرے مولا، اے میرے مولا، بابو سعید الرحمان کے گلوں کی تکلیف کو دور فرما دے، کہیے آمین۔ میرے مولا ان کے ذہنوں کو کشادہ فرما دے، دل کو کھول دے، سینے کو کھول دے، انہیں عالم با عمل بنا دے۔ بڑے محنتی ہے، اور قاری صاحب جس انداز سے قرآن کو پڑھاتے ہیں، میں نے ان کے بچوں کو بھی سنا ہے، درسگے میں خود بیٹھا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ، کس محنت کے ساتھ اپنے بچے کو پڑھاتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے ہر بچے کو اپنے بیٹے کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے، بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالی ہمیں قاری صاحب سے محبت عطا فرمائے، کہیے آمین۔ اللہ انہیں لمبی عمر عطا فرمائے، اور ان کی صحت اس وقت بھی خراب ہے، دعا کیجئے اللہ انہیں صحت و تندرستی کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اور میرے بزرگوں، آخری بات کہہ رہا تھا، میں نے حدیث پڑھی من تشبہ بقوم فہو، جو قوم جس قوم کی مشابہت کو اختیار کرتی ہے، طریقے کو اپناتی ہے، آئیڈیل کو اپناتی ہے، کلچر کو اپناتی ہے، بیہیویئر کو اپناتی ہے، کل قیامت کے دن اللہ اس کا حشر بھی اسی قوم کے ساتھ کرے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کریں گے، انشاءاللہ کریں گے۔ اور آج ملک کا حالات سے آپ واقف نہیں، واقف سے وقف کا مسئلہ آ جاتا ہے، وقف کا بل کا مسئلہ آتا ہے۔ مسلمانوں تمہیں معلوم نہیں، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ، پروفیسر بناؤ، ورنہ یاد رکھو اللہ نہ کرے کل ہماری مسجدوں میں تالے لگ جائے۔ وقف بل جو پاس ہوا ہے، کس دن کب کیا ہوگا کہنا مشکل ہے۔ انشاءاللہ ہم لوگ پرزور انداز میں وقف بل جو سن 2024 میں جو پاس ہوا ہے، ہم لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہر 25 میں جو پاس ہوا ہے، جو قانون بنا ہے، اس کو ہم لوگ ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ اس کے لیے چاہے جو کرنا پڑے کریں گے، بے شک بے شک۔ اچھا، مسجدوں میں تالے کیوں پڑتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم مسجدوں سے دور ہو گئے۔ پہلے مسجدیں کچی تھی تو پکے تھے نمازی، آج مسجدیں پکی ہے تو کچے ہیں نمازی۔ پل بھر میں بنا دی مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے۔ من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکے، کردار کا تو غازی بن جا، کردار کا تو غازی بن جا، جیت نہ پائے کوئی تجھ سے اے مسلم، ایسی تو بازی بن جا۔ توڑنے والے گرانے والے بنائیں گے خود تیری مسجدیں، شرط تو یہ ہے کہ پہلے تو نمازی بن جا۔ وآخر الدعوانا بہت ہی بہترین خوبصورت انداز۔ آؤ مل کر انقلاب تازہ تر